بنی اسرائیل کے ایک ایسے نبی جس پر وہاں کے بادشاہ نے بہت ظلم کیے، ان کو کئی دفعہ شہید کروایا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اس بدبخت بادشاہ کا کیا نام تھا؟ تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ ان کو کتنی بار مارا گیا اور وہ کتنی بار زندہ ہوئے؟ اس بدبخت بادشاہ نے آپ پر کتنے ظلم کیے اور کیسے کیسے کیے؟ اس نبی کا کیا نام تھا؟ کیا وہ حضرت جرجیس علیہ السلام تھے؟ کیا انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی؟ ان پر کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ بادشاہ کو کس چیز کا خوف تھا؟ کیا بادشاہ کی بیوی بھی حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی؟ بادشاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج کی ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایبیکل لرننگ سپورٹ کے معزز دوستو، حضرت جرجیس علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت جرجیس کے قصے کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ وہب بن منبع سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت جرجیس اہل روم میں سے تھے اور فلسطین میں سکونت پذیر ہوئے، اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا جس کا نام دادیانہ یا رازانہ تھا۔ اس ملعون نے ان کو شہید کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 1000 بار مارا، آپ 1000 بار زندہ ہوئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ دادیانہ پلید بت بنا کر زیورات سے سجا کر مشک و عنبر سے معطر کر کے ان کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا۔ جو کوئی اس کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا، وہ پلید اسے آگ میں پھینکوا دیتا۔ تب لوگ اس کے خوف کے سبب اس کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جرجیس علیہ السلام کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو اللہ کی طرف دعوت اور راہ حق بتا دے۔ جرجیس علیہ السلام نے جا کر اللہ کی طرف اس پلید کو دعوت دے کر کہا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض و سما کی عبادت کر جو کہ خالق و رازق سارے جہاں کا ہے۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دولت دنیا سے محروم رکھا ہوا ہے؟ اور ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے، تو تجھے تیرے خدا نے کیوں غریب رکھا ہوا ہے؟ پس حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، تو جانتا ہے کہ دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں، اور جس دولت اور زندگی کو بقائے دوام حاصل ہے وہ اس زندگی اور دولت سے کئی درجے بہتر ہے، اور ہم سب اس کے امیدوار ہیں۔ تب اس ملعون نے پوچھا، وہ کون سی دولت اور زندگی ہے جسے بقائے دوام حاصل ہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمت جنت کی ہے کہ جہاں کوئی محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ سب سننے کے بعد اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ کیا بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی تب انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں اور تمام انسانیت اور زمین و آسمان کو پہلے بنایا ہے وہی انہیں دوسری بار بنائے گا۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس کو ایسی باتیں بیان کی تو وہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، دیکھو جرجیس کو یہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اس کا رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ پس اس کی باتوں کے سبب اس کو دار پر کھینچ کر اینٹ اور پتھر مار دو، اور اس کا گوشت پوش سے نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت اس کی آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں اس کا رب اسے دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ بس حکم بادشاہ کے مطابق ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور حضرت جرجیس علیہ السلام کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے، اور بعد اس کے لوہے کے بنے اوزاروں وغیرہ سے آپ کے جسم سے ماس الگ کیا، اور پھر ہڈیوں اور اس ماس کو آگ میں ڈال دیا۔ تب دادیانہ ملعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا کس کا سچا ہے۔ تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ زندہ کیسے ہوا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا نقصان نہیں دے سکتے، بس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے تب حضرت جرجیس علیہ السلام پھر ان کے پاس آن پہنچے اور کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کہ یہ تمہارا کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہو گئے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تب
تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور رب العالمین ہے، وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لیا اور بت پرستی چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر ملعون نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلیخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں گڑوا دیں اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 جوانوں نے اسے اٹھا کر جرجیس علیہ السلام کے سینے پر رکھا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جرجیس علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دی اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا اور اسے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور مشکلات آپ کو سہنی ہوگی اور ان پر صابر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر 7 سال کے بعد آپ علیہ السلام شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت جرجیس علیہ السلام کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، جب صبح ہوئی تو حضرت جرجیس علیہ السلام دوبارہ اٹھ کر بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے تم جرجیس ہو؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں جرجیس ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تمہیں اس قید سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق و ارض و سما ہے، بس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور پھر لوگوں کو دعوت حق دی۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس مدت میں جو کہ ظاہراً 7 سال تھی مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کبھی آپ کے بدن کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، ہر دفعہ آپ کی روح پرواز کر جاتی اور پھر آپ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اس تمام مدت میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرہ تھا وہ بھی حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھی، اور بادشاہ نے ظلم کر کے حضرت جرجیس پر ایمان لانے والوں کو شکنجوں میں ڈال کر شہید کر دیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی اسکندرہ کو بھی شہید کر دیا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت جرجیس کو جب آخری بار شکنجے میں ڈالا گیا تو آپ خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر زندہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی آیا جس سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو کر رہتا ہے، وہ جب چاہے جس کو موت دے یا زندہ کرے سب اسی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں ہمیں صبر دے اور اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔